بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ کیونکہ میں پنجاب تو آیا نا تو ایک شعر پہلا پنجابی جو تمہیں سنا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے وچ کسی نے پنجابی چ کہا ہے کہ جتھے میرے حضور دے قدم لگے، سمجھ آ جاندی نا تھوڑی بہت پنجابی تو نہیں، آپا گوانڈی بھرا ہی ہیں، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے۔ شاعر یہاں ذکر کرتا ہوا کہہ رہا ہے کہ جہاں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، آپ کے پیر مبارک لگ گئے، ویسی زمین اور کون سی ہوگی؟ اور وہ تو ایسے برکت والے ہیں کہ اللہ ان کا نام لے کے اللہ قسمیں کھاتے ہیں، طٰہٰ، یاسین، مدثر۔ قرآن پاک میں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے، لیکن وہ یہاں ایک عورت کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک عورت ہے جو نبی علیہ السلام کے چہرے کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے رخساروں کو، ان کے لبوں کو بار بار چومتی ہے، تو شاعر نے اس کا بھی ذکر ساتھ میں کیا ہے۔ دوبارہ ذرا توجہ سے سنیے، کہندے جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، جس دیاں قسمہ عرش تے رب کھاوے، اس نا ورگا کوئی نا نہیں ہو، تے جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو۔ چلو چلیے جالیاں ہیٹھ بھئیے، وہ دی چھاں ورگی کوئی چھاں۔ مکہ شریف میں تقریباً 1450 سال پہلے کی ایک دن کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور ایک غلام جو ہے وہ چکی چلا رہا ہے۔ اب غلام کا چکی چلانا تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو غلام چکی چلا رہا ہے، چکی بھی چلا رہا ہے اور رو بھی رہا ہے زور زور سے۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس کو پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ پیاری صورت والے، یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، جتنے بھی ایمان والے بھائی بیٹھے ہیں مسلمان، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کائنات میں تشریف لائے تو جو لوگ ان کو پہلی دفعہ ملتے تھے وہ نبی علیہ السلام کا نام نہیں جانتے تھے، تو وہ اپنے پاس سے ایک نام محمد الرسول اللہ کا رکھ لیتے تھے اپنے پاس سے۔ جس طرح ہم کسی کو نہیں جانتے سڑک پہ چلتے ہوئے اور اس کا ذکر کر کے کسی کو پہچان بتانی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لمبا سا بندہ تھا یا گورا بندہ تھا یا بلی آنکھوں، ہم اپنی طرف سے پہچان بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح مکے کے جن لوگوں نے پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اپنی زندگی میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری صورت والا کہہ کے پکارتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو بدری صحابی ہیں وہ سب سے افضل ہیں، عشرہ مبشرہ ان سے بھی زیادہ افضل ہیں، اور 1,24,000 صحابہ ہیں، ان میں سے کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ کس نے لکھا ہے؟ ایک جنگل میں رہنے والی عورت ام معبد جس کا نام ہے، جس کی جھونپڑی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف چند منٹوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے رکے تھے اور ان کے ہاں دودھ پیا تھا۔ ان کے گھر کے اندر ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام نے ہجرت کے دن کچھ قیام کیا تھا، تو ام معبد نے نبی علیہ السلام کو نام پوچھنا بھول گئی تھی، اس نے بھی نبی علیہ السلام کو جو نام دیا۔ ابو معبد نے جب شام کو آ کے پوچھا کہ ام معبد آج ہمارے گھر میں رونق ہے،
آج ہمارے گھر میں برکت ہے، آج ہمارے گھر میں خوشبو ہے، تو کیا ہوا؟ تو ام معبد تو نبی علیہ السلام کا نام پوچھنا بھول گئی تھی، تو اس نے اپنے پاس سے کہا کہ ابو معبد آج تو ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا، بڑی پیاری صورت والا آیا تھا جو آیا تھا۔ تو یہ غلام جو چکی پیس رہا ہے نا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے پیاری صورت والے، میں غلام ہوں، کالا ہوں، حبشی ہوں، غریب ہوں، میرا مالک بڑا سخت ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بخار ہو، جو مرضی ہو، تمہیں ہر حالت میں چکی چلانی ہے، اور اگر نہیں چلاؤ گے تو درے مارے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اتنا کہہ کے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اب یہ بندہ جو چکی چلا رہا ہے نا، اس کے دل میں ایک بات آئی، یہ کہتا ہے کہ روزانہ یہاں سے بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، بلال کو پٹتا ہوا دیکھتے ہیں، مار کھاتا ہوا دیکھتے ہیں، آج تک تو کوئی واپس نہیں آیا۔ تو ابھی اتنا ہی سوچتا ہے کہ اتنی دیر میں پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ آپ کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ میں تازہ کھجوریں، آپ نے کھجوریں پیش کی، کھلائیں، گرم دودھ پلایا اور فرمایا اب تم آرام کرو۔ وہ غلام حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ پیاری صورت والے، اگر میں آرام کروں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ اور اگر یہ چکی نہیں چلی، آٹا نہیں پسا، تو صبح کو میرا مالک مجھے مار دے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فکر کیوں کرتا ہے، تو اپنی رضائی میں آرام کر، تیری جگہ چکی ہم چلا دیں گے۔ یہ شان ہے نبی کی، یہ محمد رسول اللہ کی شان ہے۔ یہ جس کی مدد کرنے جا رہے ہیں، یہ جس کو دودھ پلا رہے ہیں، یہ جس کو تازہ کھجوریں کھلا رہے ہیں، ان کا رنگ اور اس کا رنگ میل نہیں کھاتا ہے، ان کی زبان میل نہیں کھاتی ہے، ان کا قبیلہ میل نہیں کھاتا ہے، ان کی برادری میل نہیں کھاتی، ان کا مذہب ایک جیسا نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ خدا نے حکم دے رکھا ہے کہ میری مخلوق کے تمام بندے، چاہے ان کا رنگ کوئی بھی ہو، چاہے ان کی نسل کوئی بھی ہو، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی ہو، لیکن بندے تو سارے عزت والے ہیں۔ جو میرے بندوں سے محبت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا۔ اب محمد رسول اللہ اس کالے آدمی کی، اس غریب آدمی کی، اس غلام کی جب مدد کرتے ہیں تو اس کی برادری نہیں پوچھتے، اس کا مذہب نہیں پوچھتے۔ وہ بھی بڑا حیران ہے، 1450 سال پہلے تو اتنا برا حال تھا کہ غریب آدمی تو ہر ایک کے گھر میں نہیں جا سکتا تھا، غریب آدمی تو سڑک پر نہیں چل سکتا تھا۔ تو اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آرام کرواتے ہیں، خود چکی چلاتے ہیں، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے۔ جب تک وہ تندرست نہیں ہو گئے تب تک نبی علیہ السلام نے اس بندے کی مدد کی ہے، اور مدد کرنے کے بعد جس دن وہ بھلا چنگا ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جانے لگے۔ وہ پوچھتا ہے، کیا پوچھتا ہے؟ وہ کہنے لگا اے میرے محسن، اے میری مدد کرنے والے، مجھے اپنا نام تو بتا، قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بات کہی؟ فرمایا کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ اُداں دنیا 'ਚ ساری دنیا 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ। पंगा तो नाम का ही है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे खाने काबा से टेक लगा के, एक बंदा काबे के बाहर परेशान फिर रहा है, 10-15 दिन से वो लोगों को पूछता फिरता है यहाँ कोई है जो मेरी मदद करे। किसी ने पूछा क्या बात है? कहने लगा मैं करीब के गांव से आया, मैंने यहाँ ऊँट बेचे, अब जिस बंदे ने मेरे जानवर खरीदे हैं वो पेमेंट नहीं कर रहा, वो पैसे नहीं दे रहा है, मेरी मदद कौन करेगा? तो जो मदद के लिए जिस बंदे से उसने बात की, उसने उसकी रहनुमाई की। कहने लगा मक्के की बड़ी जो इबादत गाह है वो इस्लाम आने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले से बनी हुई है इबादत गाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाई, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जो दादा नबी हैं। तो उस बंदे ने कहा कि वहाँ चला जा काबे में, तो वहाँ एक कालीन बिछता है रोज,
اس میں ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، وہ مکے کے وزیر ہیں، مکے کی ساری حکومت ان کے پاس ہے، اور تو ان کے پاس چلا جا، اپنی شکایت لگا، وہ تیری مدد کر دیں گے۔ اب یہ بندہ گھومتا گھومتا خانہ کعبہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا واقعی ایک طرف برآمدے میں قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگ کعبے کا مزہ لے رہے ہیں۔ تو اس نے ان کو جا کے کہا کہ میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، بھائی میرے پیسے کسی نے مار لیے۔ تو اس وقت وہاں پر امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ امیہ کون ہے جی؟ امیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اور مکے کی حکومت میں اس وقت کا بڑا آدمی ہے وہ۔ تو امیہ نے حیرت سے اس سے پوچھا تمہارے پیسے مار لیے؟ تو اس بندے نے جب اس آدمی کا نام لیا نا تو امیہ ہنسنے لگا، آپ بھی سنیں گے تو ہنسنے لگیں گے۔ اس نے کہا کہ جناب میرے پیسے جس بندے نے مار لیے اس کا نام تو ابو جہل ہے۔ اب وہ امیہ ہنسنے لگا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو امیہ کے بادشاہ کی بات کر رہا ہے، وہ تو مکے کے اس دور کے سب سے بڑے ظالم حاکم کا نام لے رہا ہے۔ امیہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ہو اچھا تو ابو جہل نے آپ کے پیسے روک لیے، اونٹ بھی رکھ لیے؟ کہتا ہاں میں غریب آدمی ہوں، یا تو اونٹ دلوا دو یا پیسے دلوا دو۔ تو امیہ کے دل میں ایک شرارت آئی۔ ہمارے نبی حضرت محمد کہیے صلی اللہ علیہ وسلم جب روز خانہ کعبہ میں جاتے تھے نا تو نماز کے علاوہ کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ مکہ جو ہے نا، جو کالے رنگ کا کمرہ بنا ہوا ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے۔ اب امیہ کے دل میں ایک شرارت آئی، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، کہتا وہ دیکھو سفید کپڑوں میں ہے نا وہ، سامنے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا ہاں، کہتا بس ان کے پاس چلا جا، یہاں رک کے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے دشمن کا بھی اس بات پر یقین ہے کہ اگر کوئی در رسول پر چلا گیا تو خالی واپس آنے والا نہیں ہے۔ تو اس نے نشاندہی کی، کہنے لگا وہ بیٹھے ہوئے ان کے پاس جاؤ۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یہ امیہ مجھے راستہ بھی بتاتا ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا وہ بندہ۔ اب امیہ نے یہ پتہ کیوں بتایا؟ امیہ نے یہ پتہ اس لیے بتایا ہے کہ اس کا یقین ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا، وہ فریادی کی فریاد سنیں گے، وہ ابو جہل کے پاس جائیں گے، اور ابو جہل تو موقع تلاش کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہو جائے اور نعوذ باللہ میں ان کے اوپر ظلم کروں۔ تو امیہ چاہتا ہے کہ وہ جو موقع نہیں مل رہا وہ اس بہانے سے موقع مل جائے۔ اب یہ غریب مسافر جس کی پیمنٹ رکی ہوئی ہے، یہ امیہ کے جب یہ نبی علیہ السلام کے سامنے گیا تو اس نے بھی وہ پیارا چہرہ دیکھ کر یہ کہا السلام علیکم اے سونی صورت والے۔ عرب میں رواج تھا نا، لوگوں کو سلام کہتے تھے، سلامتی کا پیغام۔ اب میرے نبی نے جو جواب دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہے نا، یہ جواب سن کے بندہ رونے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام، اور مجھے تو پریشان بھوکا مسافر لگتا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا ہاں پیاری صورت والے، میں پریشان بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، مسافر بھی ہوں۔ اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نہیں کہا کہ کس کام سے آئے ہو، کیا تمہاری ضرورت ہے، بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلو پہلے گھر چلتے ہیں، آپ کا منہ ہاتھ دھلوائیں گے، آپ کو کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد پھر پوچھیں گے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سنت؟ سمجھ رہے ہیں سنت یہ کہتے ہیں جو نبی نے کیا وہ ہم نے کرنا ہے۔ سنت سمجھ رہے ہیں کہ کسی کی مدد کرتے وقت جب نبی نے اس غلام کی مدد کی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا مذہب نہیں دیکھا۔ اب یہ جو بندہ آیا ہے مدد مانگنے کے لیے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نہیں ہے، مرید نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے،
اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس کی مدد کے لیے، گھر لے گئے، اس کو بڑھیا اس کا منہ ہاتھ دھلوایا، کھانا جو بھی اس وقت میسر تھا اس کو کھلایا۔ ادھر امیہ نے اپنے ایک نوکر کو جاسوس بنا کے پیچھے پیچھے بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے سامنے چلے جائیں ہمیں بھی آ کے بتانا تاکہ اس لڑائی میں ہم بھی مزے لیں۔ اب نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا، جب اس کے ہوش حواس درست ہو گئے، اس کو پوچھا کہ بھائی کیا کام ہے بتاؤ، تو کہنے لگا ہے پیاری صورت والے، میں مکے کے قریب ایک گاؤں میں رہتا ہوں، وہاں سے 15-20 اونٹ لایا، گاؤں والوں کے اونٹ ہیں، میں نے لا کے بیچے، میرا ارادہ تھا کچھ پیسے مجھے بچ جائیں گے، کچھ پیسے جن کے اونٹ ہیں ان کو بچ جائیں گے۔ اب یہاں ایک بندے نے اونٹ لے لیے، وہ پیسے نہیں دیتا، 15 دن سے اس کے گھر جاتا ہوں، صبح جاتا ہوں تو شام کو کہتا ہے، شام کو جاتا ہوں تو دوسرے دن کا کہتا ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کون ہے وہ بندہ، وہ جس نے تمہارے پیسے روک رکھے ہیں، جو اس کی رقم نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ ایکسکیوز نہیں دیتے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ظالم بادشاہ ہے، نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلنا ہم چل کے تیرے پیسے دلوا دیتے ہیں۔ تو جو لیڈر ہیں، جو سماج سے بھی ہیں، ان کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی یہاں سنت ہے کہ جب کوئی مدد مانگنے آ جائے تو صرف فون کر کے نہ ٹرکا دیں، اس کو باتیں بنا کے نہ ٹرکا دیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جب کوئی مدد مانگنے آئے، اللہ نے آپ کو جتنی ہمت دی ہے اس ہمت کے مطابق وہاں تک چل کے اس کے ساتھ جائیں، تاکہ جب غریب کی مدد کی جاتی ہے تو خدا کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام چل پڑے اس کو لے کے، مخبر بھی پیچھے پیچھے چل پڑا کہ جی جب لڑائی ہوگی، کیونکہ ابو جہل تو کئی بار کہہ چکا کہ نعوذ باللہ جس دن میرا سامنا ہو گیا میں تو ختم کر دوں گا، بہت ساری دھمکیاں نبی علیہ السلام کو دے چکا تھا۔ تو جب نبی علیہ السلام اس کے دروازے پر پہنچے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو خود ابو جہل نے دروازہ کھولا۔ اب جب ابو جہل نے دروازہ کھولا تو نبی علیہ السلام کو دیکھ کے یہ پہلا موقع ہے کہ ابو جہل کی آنکھیں جھک گئی ہیں، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دیسی زبان جو تانوں دسدا، انہوں کیا کی گل، انہوں غریباں دے نال بھی دھکے شاہی، ہم لوگ اس کو کہتے ہیں بڑا آدمی جو برابر کے بندے سے سامنا کرنے کی ہمت رکھتا ہو، جو غریب پہ ظلم کرتا ہو تو اس کو سماج میں لوگ بدماش کہتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کیوں، اب غریبوں کے ساتھ بھی، یہ تو بیچارہ غریب ہے، اس کے ساتھ کہا ہے کہ اکڑ، چل جا کے اس کی پیمنٹ لا، پیسے لا۔ اب ابو جہل دوڑتا ہوا اندر گیا، ایک تھیلے میں رقم ڈال کے لایا، وہ مخبر ادھر دیکھ رہا ہے، اس نے جا کے امیہ کو کہا کہ تم تو کہتے تھے کہ تمہارا حاکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بڑا طاقتور ہے، ان کا سامنا جب ہوگا تو وہ لڑائی کرے گا۔ کہتا آج تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوا تو بالکل فرما بردار بنا ہوا تھا، کہاں گیا، اس نے جا کے پیمنٹ دے دی ہے۔ تو وہ سارے اکٹھے ہو کے ابو جہل کے گھر گئے کہ کیا بات، آج تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی؟ تو کہنے لگا آج جب نبی علیہ السلام میرے گھر آئے تو ہوا میں ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا، اور میرا یقین تھا ابو جہل کہ آج نبی علیہ السلام کی بات نہ مانی تو شاید یہ تجھے اٹھا کے لے جائے گا، تو میں نے اپنی جان بچائی اور اس غریب کے پیسے واپس کر دیے۔ اب وہ غریب جب اپنی حصے کی رقم کی تھیلی لے کے نکلا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جب ایک چوراہے پر پہنچے تو پیارے نبی نے یہ کہا ہے کہ اب مجھے اجازت دو اور تم چلے جاؤ اپنے گھر۔ وہ پھر کہتا ہے کہ پیاری صورت والے مجھے اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ پھر کہتے ہیں نبی علیہ السلام، یہ بات بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس بات میں محبت ہے، اس بات میں اتفاق ہے، اس بات میں بھائی چارہ ہے، اس بات میں مضبوطی ہے۔ کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا یار نام میں کیا رکھا ہے، نام میں تو کچھ نہیں رکھا، اس لیے تم نام کو چھوڑو، تمہارا کام ہو گیا تو بس بڑی بات ہے۔ اب اس بندے نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد پہ پڑ گیا، کہنے لگا نہیں نہیں، میں جا کے گاؤں میں کیا بتاؤں گا کہ کس نے میری مدد کی، کس نے کھانا کھلایا، کس نے اپنے گھر پہ رکھا، آپ اپنا نام تو بتا دیجئے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام جب کسی کو بتاتے تھے وہ اس طرح بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لفظ دہرائے تو اس نے تو نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن سے مکے میں آئے ہوں بہت سارے لوگوں نے آپ کا ذکر چھیڑا ہے، بہت سارے لوگوں نے آپ کے بارے میں بتایا، بہت سارے لوگوں نے آپ کی مجھے شناخت بتائی، لیکن مجھے کہتے تھے بار بار ان سے ملنا نہیں۔ میں کہتا تھا کیوں نہ ملوں، کہتے تھے کہ اگر کوئی ان سے مل لے تو پھر وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ اب محمد علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دے دیا کہ آپ مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں۔ اب نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھنی چاہی تو عثمان بن طلحہ کا ایک نام کا بندہ تھا، اس کے پاس چابی تھی، فرمایا ذرا تالا کھول دے، میں 2 نفل پڑھوں گا۔ تو اس نے بڑی ناراضگی کی بات کی، کہنے لگا نہیں، آپ کے مقابلے میں اگر ابو جہل کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں تالا کھولوں گا، نعوذ باللہ آپ کے لیے نہیں کھولوں گا۔ سنیں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا یہ نہیں کہا کہ تم میرا دوست رہا بچپن میں، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میرے دادا نے کی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ عبد المطلب اس کے متولی رہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اس گھر کے مالک ہیں، نہیں، فرمایا چل کوئی بات نہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ چابی ہم آپ سے واپس لے لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ جا رہے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ المنورہ پہنچے، اس مقدس شہر میں بہت ساری میری بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، آپ لوگ بھی ابھی آج بھی کوئی عمرہ کر کے آیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کیوں گئے؟ پتا ہے کسی کو بھائی؟ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پتا ہے؟ اندازہ لگائیے، پتا ہے کسی کو؟ اچھا ایک گل دسو، وہ تھوڑے مولوی دی تنخواہ کنی ہوئے؟ کنی کہ دے رہے مولوی نو تنخواہ؟ وہ ساڑھے پنجابی جی کہاوت ہے نا بوبی بھائی، وہ جنہ گڑ پاؤں گے اُنہ ہی مٹھا ہو۔ مولویاں نو 5 7 8 ہزار، وہ پھر جنہ مٹھا پائی جانی اُنہ کی دین سکی گا، باقی پھر بڑیاں جا کے 500 دے کے تاریخ نہیں آنے۔ سنیں، علماء کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھیں، عشاء کے بعد حدیث کی ایک کتاب پڑھیں، سیرت النبی علیہ السلام پڑھیں۔ مسئلوں میں دین نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، وہ قدم قدم کیسے چلے اسی میں مسائل ہیں، وہ قدم قدم کیسے چلے اسی میں رہنمائی ہے، وہ قدم قدم کیسے چلے اسی میں قرآن ہے، وہ قدم قدم کیسے چلے اسی میں حدیث ہے، وہ قدم قدم کیسے چلے اسی میں فتویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کو پڑھیں گے تو سب کچھ پتہ لگتا چلا جائے۔ اچھا میں پوچھ رہا تھا کسی کو پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے صرف مدینہ ہی کیوں گئے، کسی اور شہر میں کیوں نہیں چلے گئے؟ نہیں پتا۔ سنو، دل تھام کے سنو، ہمارے نبی علیہ السلام کی جو امی ہیں، نبی علیہ السلام کی جو ماں ہیں، سیدہ آمنہ علیہ السلام، وہ جو نبی علیہ السلام کی اماں جان ہے نا، وہ مدینہ المنورہ کی رہنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا ننہال ہے مدینہ المنورہ، اور نبی علیہ السلام کے جو ابو تھے نا حضرت عبداللہ، وہ کاروبار کے لیے جب ایک سفر پہ گئے تو بیمار ہو گئے، واپسی میں مدینہ منورہ میں رکے، مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ محمد رسول اللہ کے ابو جان کی قبر بھی جنت البقیع میں محمد رسول اللہ کے مدینہ المنورہ میں ہے، اور نبی علیہ السلام کے کئی 100 سال پہلے مدینے میں جب اس کا نام یشرب تھا، ایک بادشاہ ہوا، اس کو پتہ لگا کہ ایک نبی آئیں گے
جو پوری دنیا میں انسانوں کو جوڑنے کی بات کریں گے. ایک نبی آئیں گے جن کے دین میں بیٹی کو خدا کی رحمت بتایا جائے گا. ایک نبی آئیں گے جو امیر غریب گورے اور کالے کو ایک ہی صف میں کھڑے کریں گے. وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے مدینے میں ایک محل بنایا. ہزاروں سال پہلے محل کس طرح کے ہوں گے. اس محل میں ایک چٹھی رکھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام, اور یہ محل وہی ہے جہاں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا انتظار کرتے تھے, جہاں جا کے اونٹنی بیٹھی اور محمد. صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ تھوڑی, نبی علیہ السلام کی ادائیں یاد ہونی چاہیے. محمد علیہ السلام کہیے صلی اللہ, زور سے صلی اللہ. ہاں, نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور یہ اسلام کے شروع کے دن ہیں. قریب میں کوئی بستی ہے, اس کے بادشاہ کی جو شہزادی ہے وہ مسلمانوں سے کسی جگہ لڑ پڑی, اس کو گرفتار کر لیا گیا. اس کو جب مدینے لایا گیا, پیارے پیغمبر مسجد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھا ایک بیٹی گھوڑے پر سوار آ رہی ہے, لیکن اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے. تو محمد علیہ السلام نے اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر جی؟ رحمت والی. کون سی؟ آپ کو اس لیے بلوا رہا ہوں ساتھ میں کیونکہ میں تقریر کرنے نہیں آیا, میں آپ سے باتیں کرنے آیا. آپ اور ہم اپنے نبی علیہ السلام کی وہ باتیں کرنے آئے جس سے ہماری زندگی کچھ اچھے راستے پہ پڑ جائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اتنی قیمتی ہے, آپ کو اندازہ ہے کتنی قیمتی ہے؟ میں پھر بتاتا ہوں. معراج کی رات جب اللہ سے ملنے جانا تھا, معراج کی رات جب اللہ سے ملنے جانا تھا, جبریل کو بھیجا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤ. جبریل ام ہانی کے کمرے میں جہاں نبی علیہ السلام آرام کر رہے ہیں, اس دن جس گھر میں آرام کر رہے ہیں, جبریل آئے, دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے. جبریل نے اللہ سے کہا کہ آپ کا پیارا پیغمبر آرام کر رہا ہے, آپ کہیں تو آواز دے دوں. قربان جاؤں اللہ کی اپنے پیارے محبوب سے محبت دیکھیے. جبریل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے پوچھا آواز دے کے اٹھاؤں. اللہ فرماتے نہیں, تو فرشتوں کا سردار تو ہے, فرشتوں کا بڑا تو ہے, لیکن اتنا بڑا بھی نہیں ہے کہ تو میرے محبوب کو آواز دینے کی جرات رکھتا ہو. جبریل پریشان, پھر اللہ کو کہا یا اللہ پیارے محبوب کو ہاتھ لگاؤں, تھوڑا جسم دباؤں. اللہ نے پھر کہا ٹھیک ہے کہ تو سارے فرشتوں کا بڑا ہے, مان لیا کہ کائنات میں تمام نبیوں کے پاس وہی تو لے کے جاتا ہے, ہم نے تجھے روح الامین بنایا, لیکن تو اتنا بڑا بھی نہیں بن گیا کہ تو میرے نبی کے جسم مبارک کو ہاتھ لگا سکتا ہے. اب جبریل حیران ہے, سونے وہ اٹھانا کہتا ہے, وہ فرمایا چل گھوم کے محمد رسول اللہ کے پیروں کی طرف ہو جا. وہ نبی علیہ السلام کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو گئے. فرمایا یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا اپنے گھٹنے زمین پہ لگاؤ. جبریل نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے. یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنے ہونٹ جو ہے نا وہ رسول اللہ کے تلووں سے لگا دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے محمد رسول اللہ کی آنکھ کھل جائے. اب یہ اتنی قیمتی چادر کہ جس کو چومنا جبریل اپنے لیے قسمت کی بات سمجھتے ہو, نبی نے وہ چادر اتار کے دی ہے ایک صحابی کو کہ ایک بیٹی آ رہی ہے, بیٹی مسلمان نہیں ہے, بیٹی ہمارے مذہب کی نہیں ہے. نبی نے اپنی چادر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کے دی کہ جا کے اس بیٹی کا سر ڈھانپ دو. اب وہ صحابی نے ایک مشورہ دیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر تو بڑی عظمت والی ہے, آپ رہنے دیجئے, میں اپنی چادر دے دیتا ہوں. سنو مسلمانوں, کائنات کے سب سے بڑے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے ناراض ہو گئے, آنکھیں سرخ ہو گئیں اور فرمایا یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے؟ فرمایا اس کے سر پر چادر میری ہی ڈھانپی جائے گی, کیونکہ کان کھول کے سن لو کہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے, چاہے پھر وہ ہماری ہو یا کسی اور گھر میں پیدا ہوئی ہو, بیٹیوں کو دنیا کا کوئی آدمی بانٹ نہیں سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے ممبر پر بیٹھے ہیں,
اور وہ بٹھیا آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے سن کے، فرمایا تیرے باپ سے تو اللہ راضی تھا۔ حاتم طائی تو غریبوں کی مدد بہت کرتا تھا، مسکینوں کی مدد بہت کرتا تھا۔ فرمایا کیا چاہتی ہے میری بٹھیا؟ فرمایا یا رسول اللہ جتنے لوگ میرے ساتھ آئیں سب کو رہا کیجئے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس بیٹی کو گھر سے ساز و سامان کے ساتھ ودا کیا۔ اب نبی علیہ السلام ایک دن مسجد میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، ایک عورت آئی مسجد نبی کے دروازے پر۔ اب اس عورت کو دیکھ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا خطبہ دینا بند کیا، دوڑ کے نیچے اترے، اس عورت کے پاس گئے، السلام علیکم اماں جی۔ صحابہ حیران ہیں کہ نبی علیہ السلام کی امی تو ان کے پیدائش کے 6 سال بعد انتقال کر گئی تھی، یہ عورت کون ہے؟ دیکھنے میں تو کوئی بڑی عورت نہیں لگتی، اس کے کپڑے تو کوئی قیمتی نہیں ہیں، اس کا رنگ روپ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آل رسول میں سے ہو۔ صحابہ حیران ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے اس خاتون سے مل رہے ہیں۔ صحابہ نے ایک دوسرے کو پوچھا، حضرت ابوبکر سے پوچھا یہ کون عورت آئی کہ نبی نے تمام کام روک دیے، صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی خدمت میں لگ گئے ہیں۔ اب نبی علیہ السلام خود پلٹے، صحابہ کو کیا کہتے ہیں کہ جلدی سے بہترین انتظامات کرو، آج میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے۔ اب ماں کون سی ہے جی؟ اس ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے، اس ماں نے صرف دودھ پلایا ہے، اس ماں نے صرف پالن پوشن کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دودھ والی ماں ہے، اس کا اتنا احترام ہے کہ ممبر سے اتر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ناہن کے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ماں اگر زیادہ بوڑھی بھی ہو جائے، اگر ماں کسی وقت کسی ایک بیٹے کے گھر میں ہو، اگر ماں کبھی کسی ایسے بیٹے کے بھی گھر چلے جائے جس کو اس نے صرف دودھ بھی پلایا ہے اور وہ بیٹا کسی بڑے مقام پر بھی پہنچ جائے تو اپنی ماں کے آگے کندھے جھکا کے کھڑا ہو جائے، کیونکہ وہ ساری دولتیں، سارے عہدے تو کما سکتا ہے، ایک ماں کے برابری کا درجہ نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام ایک جنگ کے موقع پر خیمے میں بیٹھے ہوئے تو باہر ایک عورت آئی، اس نے صحابہ کے نیزے پکڑ کے ہٹا دیے، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ صحابہ اس کو روکتے ہیں، پوچھتے بھی تو ہے کون؟ کہتی جاؤ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پی اے تھا نا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ، یہ دونوں فرسٹ پی اے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکٹری ہیں خاص، وہ دوڑے دوڑے اندر گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ایک عورت آئی ہے اور بڑی ناراض ہو رہی، کہہ رہی میں بنا پوچھے اندر جاؤں گی، وہ کہتی کہ میں تمہارے نبی علیہ السلام کی بہن ہوں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو اپنی ماں کا اکیلا ہی بیٹا ہوں، ہمارے ہاں تو کوئی اور میرے علاوہ میری ماں کے کوئی بچہ نہیں ہوا۔ کہتے کون ہے؟ کہنے لگی یا رسول اللہ وہ اپنے نام کا نام شیمہ بتاتی۔ اب نبی علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا وہ تو دائی حلیمہ کی بٹیا ہے، وہ میری بہن ہے، ہم دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، جلدی لاؤ۔ اب شیمہ جب اندر آئی تو شیمہ کی عمر ہے 60-65 سال۔ جب نبی علیہ السلام ان کے گھر پلنے کے لیے گئے تھے تو حضرت شیمہ ان کو گود میں اٹھاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کے گھومتی تھی قبیلہ بنو سعد کے علاقے میں۔ اب نبی علیہ السلام نے جب اپنی بہن کو اتنی مدتوں کے بعد دیکھا تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے مسند بچھوائی، ان کو بٹھایا، پوچھا شیمہ کیسے آئی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی کا جو بڑا سردار ہے چودھری، اس نے مجھے کہا کہ اگر تم وہاں چلی جاؤ تو ہمارے علاقے کے جو لوگ پکڑے گئے ان کو تمہارے نبی چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں اس لیے آئی ہوں۔ اب نبی علیہ السلام سنو کیا کہتے ہیں، آج سے پہلے جتنے کام کرتے ہیں مشورہ کر کے، آپ بھی تو سارے کام مشورے سے کرتے ہو نا جی، ارے گھر میں بھی تو مشورہ کرتے ہیں نا سب، تو نبی علیہ السلام آج سے پہلے سارے کام مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ آج جب بہن آئی ہے تو حضرت بلال کو، ابو ہریرہ کو، انس کو بلایا، فرمایا میری بہن کے لیے کپڑے، سواریاں نئی، ان کے جو جاگنے والے ان کے لیے لباس، ان کے لیے رستے کا کھانا، ان کے لیے نئی سواریاں،
حکم جاری کر رہے ہیں کہ بے شمار چیزیں لاؤ. صحابہ حیران ہیں کہ پہلے تو ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، کبھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی کسی کو بلا کے مشورہ کرتے ہیں. یہ ایسی کون سی آ گئی کہ اس کے لیے سیدھا حکم جاری ہو رہا ہے؟ یہ بتانا تھا ناہن کے لوگوں کو کہ جب بہن گھر پہ آ جائے تو بیویوں سے پوچھ کے نہیں دیا کرتے، ہم سب کچھ نچھاور کرتے کیونکہ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا. یہ درس دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ جینا کیسے چاہیے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم حج پر جانا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا آخری حج کا زندگی کے. سنیے دل تھام کے اس واقعے کو، میں آپ کو مسئلے فتوے نہیں سمجھانے آیا ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاکہ ہم اس سے سیکھ کے اپنی زندگی اچھی بنا لیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں آخری حج کرنے جاؤں گا. تو کتنے لوگ ساتھ میں تیار ہوئے؟ 1,24,000 صحابہ. ان کی بیویاں، بچے، بڑے چھوٹے. اندازہ لگاؤ 1,24,000 لوگ جب چلے ہوں گے کتنے کلومیٹر لمبا قافلہ بن گیا ہوگا؟ کم از کم 20-25 کلومیٹر کا. تو چل پڑے مدینہ سے. کہاں جا رہے ہیں جی؟ مکہ جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ المکرمہ. کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حج کرنے. اب جب مدینہ سے چلے، چلتے 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 رستے میں ایک بستی آ گئی، اس کا نام ہے ابوا. نام یاد رکھنا ہے آپ کو. کیا نام ہے بستی کا؟ ابوا. اب یہ قافلہ جا رہا ہے. ابوا پہاڑی آ گئی جب قریب، تو نبی علیہ السلام نے بنا کسی کو بتائے ہوئے اپنی اونٹنی کی مہار موڑی. ابوا پہاڑی کے اوپر پہنچ گئے. پہاڑی پہ اونٹنی کو بٹھایا. نبی علیہ السلام اترے. ایک قبر کے پاس تشریف فرما ہوئے. اس قبر کے پاس نبی علیہ السلام جب پہنچے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور نبی علیہ السلام کی عمر 63 سال ہے. اور نبی علیہ السلام آنکھوں سے روتے جاتے ہیں اور ایک ہی بات دہراتے ہیں کہ اماں جی وہ سیدہ آمنہ کی قبر ہے. اماں جی آپ مجھے 6 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی تھی. اماں جی میں نے زندگی کے ہر ایک مقام پہ آپ کو یاد کیا ہے. آج جب ادھر سے گزرا تو ماں یاد آ گئی. تو نبی علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ گئے جا کے. سنا کبھی کسی مولوی سے یہ بات؟ اب نبی علیہ السلام جب ماں کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں نا، اتنا یاد کیا سیدہ آمنہ کو، اپنی والدہ کو، کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اتنے آنسو بہ رہے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی. سارے صحابہ کا لشکر رک گیا. سب کو پتہ لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. تو ابو بکر آگے بڑھے تھے. انہوں نے پوچھا تھا آہستہ سے، نبی علیہ السلام کیا حکم ہے؟ مطلب کتنی دیر میں آگے جائیں گے ہم لوگ؟ بہت سے لوگ کھڑے انتظار کر رہے ہیں. سنو ماں کا درجہ کیا ہوتا ہے. محمد علیہ السلام نے فرمایا اس موقع پر، فرمایا جا کے سب کو بتا دو کہ آج کی رات میں محمد الرسول اللہ کہیں جانے والا ہوں نہیں، یہیں پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رہوں گا. آج کی رات محمد رسول اللہ ہے. کسی میں ایسا جذبہ؟ کوئی گیا آج تک جس نے کبھی اپنی ماں کی قبر کے پاس 1 گھنٹہ بتایا ہو؟ ہے کوئی ایسا بیٹا؟ ہے کوئی ایسا بچہ جس نے دنیا کو یہ سلیقہ دیا ہو کہ 6 سال کی عمر میں ماں انتقال کر گئی اور یہ نبی ہیں، اللہ کے بعد سب سے طاقتور بندے،
کائنات کے جن کا دین آج پوری دنیا کے اندر ہے، اندازہ لگاؤ وہ مدینے میں نماز پڑھاتے ہیں اور بار بار ماں کو یاد کرتے ہیں. اور ایک دن اس حد تک یاد کیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، بلال نے تکبیر کہہ دی، صحابہ نے صفیں باندھ لی، اور نبی علیہ السلام جب نیت باندھنے لگے نا، اچانک واپس گھوم گئے. کہا بلال، صحابہ سارے حیران ہیں، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ فرمایا میرے صحابہ سنو دل تھام کے کہ میں محمد الرسول اللہ جو اس وقت مصلی پر کھڑے ہیں، بلال تکبیر کہہ چکا ہے اور تم نے صفیں باندھ لی ہیں، اور رب کعبہ کی قسم ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں زندہ ہوتی اور وہ سامنے حجرے سے مجھ کو آواز دیتی محمد، تو میں نماز چھوڑ کے نہ پہلے اپنی اماں کو جا کے پوچھتا کہ اماں جی آپ بتائیے کہ کیا کام ہے، آپ بتائیے. اب نبی علیہ السلام پہنچے مکہ مکرمہ. کہاں پہنچ گئے جی؟ مکہ المکرمہ. آج مکہ فتح ہو رہا ہے. یہ مکہ فتح ہوا تو یہ پہلی فتح ہے کہ جس میں کسی کو مارا نہیں کیا. مکہ دنیا کا پہلا ایسا شہر کہ جس دن نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا اس دن کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی. دشمن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کے آگے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں پہنچے نا تو اسی خانہ کعبہ میں جس میں نماز پڑھنے سے عثمان بن طلحہ نے منع کیا تھا، اس کے دروازے پر کھڑے ہیں اور فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ، چابی اس کے پاس ہے. یہ عثمان بن طلحہ اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی بیوی کو کیا کہتا ہے بچوں کو کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راج آ گیا، شاید اب میرا قتل کر دیا جائے، شاید مجھے پھانسی دے دی جائے گی، شاید مجھے گھسیٹا جائے گا. لیکن عثمان بن طلحہ جب خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے تو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی طرف جب دیکھا فرمایا چابی لاؤ. عثمان بن طلحہ نے چابی دی، رسول اللہ نے تالا کھولا، نماز پڑھی. جب واپس تالا لگایا نا عثمان بن طلحہ کو کہا ادھر آ، یہ چابی رکھ لے، قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی. عثمان بن طلحہ رونے لگے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کعبے کے رب کی، کہ آپ سے زیادہ کریم کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے. ورنہ جب بندہ طاقت میں آتا ہے تو ظلم کر دیتا ہے. میرے والد مرحوم شاہ امام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹا جیسے جیسے آگے جاؤ گے اگر اللہ طاقت دیں گے تو یہ یاد رکھنا، طاقت میں آ کے بندہ بڑا نہیں بنتا، طاقت میں آ کے بندہ بے نقاب ہو جاتا ہے. پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ عزت سے بولتا ہے کہ بدتمیزی سے بولتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے کہ ایمانداری کرتا ہے، ماں کے آگے جی حضوری کرتا ہے یا بدتمیزی کرتا ہے، باپ کا کہنا مانتا ہے یا اس کو جواب دیتا ہے، پڑوسی سے محبت بڑھاتا ہے یا اس کو دبنگئی دکھاتا ہے. جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ عزت دار نہیں بنتے، آپ بے نقاب ہو جاتے ہیں. اس لیے اپنے دل کے نقاب میں اچھی چیزیں رکھیے کہ اگر کبھی بے نقاب بھی ہو جائیں تو اندر سے اچھائی سامنے آئے، برائی چیز کی ہوئی اندر سے سامنے لے آنی چاہیے. اب سنو، نبی علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا نا، شام ہو گئی، سارے معاملات نپٹاتے. اب شام کو جو اس وقت کے وہاں کے بلینئرز ہیں، مطلب جو عرب پتی لوگ ہیں، جو بڑے مسلمان ہیں، کون؟ سیدنا عثمان ذی النورین عرب پتی، عبد الرحمن بن عوف ان سے زیادہ عرب پتی، ان سے بھی زیادہ دولت مند سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مکے کے موجودہ گورنر، ابو سفیان گورنر ہے مکے کے، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ ہے مکے کا، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جیسے امین الامت،
مولا علی کرم اللہ وجہ جو محمد رسول اللہ کے سب سے زیادہ چہیتے ہیں، صحابہ میں سب سے زیادہ چہیتے ہیں۔ اب اتنے بندے بڑے بڑے موجود ہیں۔ مکے میں ایک ٹوٹا سا گھر ہے، جھوپڑی جیسا، اس میں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام ہے ام ہانی۔ نام یاد رہے گا جی آپ کو؟ ام ہانی یاد رہے گا؟ وہ بولو ذرا کیا نام ہے؟ ام ہانی۔ اب وہ ام ہانی اپنے گھر میں اپنے 3-4 بیٹوں کے ساتھ بیٹھی۔ ام ہانی کا گھر ٹوٹا ہوا ہے۔ ہانی اپنے بچوں کو جب سے وہ بڑے ہوئے ہیں ان کو روز کہتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں، میرے ابو اور حضرت عبداللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو دونوں سکے بھائی ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے بھائی کی بیٹی ہوں، میں نے بچپن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کھلایا ہے۔ اب وہ بچوں کو روز ایک کہانی سناتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روز ایک کہانی سناتی ہے۔ اب بچے آج اکٹھے ہو گئے، اماں تو تو کہتی تھی کہ وہ مدینے والے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تیرے بھائی لگتے ہیں۔ ہاں بیٹا وہ میرے بھائی لگتے ہیں۔ اماں سنا وہ آج مکے میں آ گئے، آج مکے پر حکومت ان کی ہے، بیت اللہ ان کے پاس چلا گیا۔ اماں جی آپ تو روز کہتی تھی کہ وہ آپ کے بھائی ہیں، اماں کیا آپ کے بھائی آپ کو ملنے بھی نہیں آئیں گے؟ ام ہانی فرماتی ہیں کہ جب میرے چھوٹے بچے نے یہ بات مجھ کو کہی نا، فرماتی ہیں میرے آنسو آ گئے۔ میں نے اپنے بچوں کو نا ویسے ہی دلاسا دینے کے لیے کہا، کیونکہ میرے دل میں یہ بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کائنات کے نبی بن کے آئے ہیں، وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، بہت بیزی ہیں، ان کے ساتھ تو اتنا بڑا لشکر ہے، اتنے لوگوں کے مقدمے سن رہے ہیں، سارا نظام ٹھیک کرنا ہے، تو ان کو تھوڑی یاد ہوگا۔ اپنے بچے کو کہتی ہاں بیٹا کوئی بات نہیں آپ انتظار کرو۔ ام ہانی جب یہ دلاسا دے رہی ہیں تو مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ عبدیدہ ہے، تو اتنی دیر میں دروازے پر کسی نے نا زور سے 2-3 مکے مارے، دستک دی اس جھونپڑی نما گھر کے دروازے پر۔ اب ام ہانی کیونکہ جذبات میں تھی نا تو اس نے اندر سے زور سے پوچھا ہے وہ کون ہے، کون ہے دروازے پر؟ اب دروازے سے آواز آتی، ہانی دروازہ کھولے میں آپ کا بھائی محمد رسول اللہ۔ کتنے لوگوں نے روکا ہے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ ہماری کوٹھی پر چلے، یا رسول اللہ ہمارے محل پر چلے، یا رسول اللہ ہمارے فارم ہاؤس میں چلے، یا رسول اللہ ہم نے بہترین کھانے۔ فرمایا نہیں، جب میری غریب بہن یہاں موجود ہے تو پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤں گا، اپنی بہن سے ملوں گا پہلے جا کے۔ ہانی نے دروازہ کھولا، 10 سال بعد آج اپنے بھائی کو دیکھا ہے، زاروں قطار رو رہی، نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا ہانی میں تو سب کو کہہ کے آیا کہ جب میری بہن موجود ہے تو میں کسی اور کا مہمان نہیں بنوں گا آج کی بات۔ اور پوچھ لینا کسی مولوی سے جا کے کبھی، نہان کے لوگوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا، بھوکے تو رہے ہیں، فاقہ تو کیا ہے، لیکن جب بھی کھایا تازہ کھانا کھایا، باسی کھانا نہیں کھایا۔ یہ زندگی کا پہلا موقع ہے، اپنی بہن کے گھر پہنچے، ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے، وہ تو پہلے سے ہی غریب ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، ہم تو خود بڑے پریشان ہیں، تو کچھ بھی نہیں گھر میں۔ تو آپ نبی علیہ السلام کیونکہ لمبے سفر سے آئے، بھوک شدت کی لگی ہے، فرمایا ہانی کچھ تو ہوگا۔ جی یا رسول اللہ ایک روٹی ہے، کئی دن کی پڑی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا وہی لے کے آؤ۔ ام ہانی نے وہ روٹی اٹھائی، اس کو پانی کے ساتھ دھویا، نرم کیا، وہ باسی روٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی گئی۔ وہ باسی روٹی اپنی بہن کے گھر میں جب نبی علیہ السلام نے تناول فرما لی تو نبی علیہ السلام کو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بستر لگا دیا، آپ تشریف رکھیں۔ اب جب نبی علیہ السلام بستر پر بیٹھ گئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کہی ہے کہ دنیا حیران رہ گئی۔
کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ پتہ ہے آپ کو؟ ارے پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ بوبی بھائی پورے ماچل دے مولوی دی تنخواہ بتا دی. ہاں پتہ کچھ نہیں لگنا انہوں. اصل تو چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ان کو سنا رہا ہوں، بڑھا دینا بھائی صاحب. راوت صاحب پہلا کام یہی کرنا ہے، کیونکہ دین تو وہی سے آنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ نبی علیہ السلام بستر پر بیٹھے، فرمایا ہانی میری بہن، میں نے آرام نہیں کرنا، آج آرام نہیں کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ فرمایا یہاں بیٹھ میرے سامنے. وہ بیٹھ گئی، سارے بچے بھی آ کے بیٹھ گئے. آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کائنات کے نبی ہیں، اللہ کے بعد وہی ہے سب کچھ. تو وہ تو سارا دن لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں. تو آج اپنی بہن کو جب ملے ہوں گے کیا کہا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ جماعت میں چلا جائے بھائی، یا کوئی بندہ مولوی بننے چلا جائے مدرسے میں، یا کوئی بندہ اجمیر شریف گیڑا لگایا ہے، یا کوئی بندہ عمرہ کرے آوے، حج کرے آوے. تو راوت صاحب ہمارے یہاں پنجابی کہاوت ہے، وہ جدو بندہ حج کر کے آندا ہے نا، وہ کہندا بس کلا میں ہی مسلمان ہے، انہوں کی پتہ بات کیا ہے. اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے ہی پتہ ہے دین. تو میں بات آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس لائن کا آدمی ہوتا ہے، اب ہم لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، میں دین کی لائن کا آدمی ہوں نا، تو آپ سے دین کی باتیں کروں. اگر میری جگہ کوئی ڈاکٹر آتا تو آپ کو اچھی دوائیاں بتاتا، پرہیز بتاتا. کوئی آئی ایس آئی پی ایس آتا تو آپ کے بچوں کی کاؤنسلنگ کرتا کہ بھی ایجوکیشن میں آگے کیسے جانا ہے. کوئی لیڈر آتا تو آپ کو سماج کو جوڑنے میں اور سیاسی پارٹیوں کا ساتھ دینے کی بات کرتا ہے کہ نہیں بھائی؟ تو جس لائن کا جو بندہ ہوگا وہ وہی باتیں سمجھائے گا نا. تو دماغ پہ زور لگاؤ کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس رات اپنی بہن کے گھر گئے ہوں گے تو انہوں نے کیا بات کی ہوگی؟ کیا یہ کہا ہوگا کہ نماز پڑھا کرو، جبکہ نماز انہوں نے دی ہے؟ کیا یہ کہا ہوگا قرآن پڑھا کرو، جبکہ قرآن ان پہ نازل ہوا ہے؟ کیا یہ کہا ہوگا کہ تسبیحات کیا کرو، جبکہ تسبیحات انہوں نے بنائی ہیں؟ کچھ نہیں کہا ایسا. اچھا ہم لوگ جب اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی؟ اپنے منہ میاں مٹھو بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ میاں مٹھو. جب کسی رشتہ دار دے جاواں گے نا کار لے کے، او یار کیا کرے، تمہاری بھابھی بچے پیچھے پڑ گئے تھے، بڑی مشکل سے خریدنی پڑی تھی، یہ موٹر سائیکل بڑا مہنگا ہے، یہ سونے کا سیٹ بنایا. مطلب اپنی تعریف کرتے رہتے ہم لوگ. نبی سے سیکھیں، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں بھائی بہن کے تو بات کیسے کرتے. 10 سال بعد نبی علیہ السلام اپنی بہن کے گھر گئے، کیا کہا؟ جو بات نبی علیہ السلام نے کہی تھی نا، میرا ماننا ہے کہ زمین پھٹ گئی تھی، آسمان کا سینہ چر گیا تھا اس دن. اندازہ لگاؤ نبی علیہ السلام نے اپنی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے بٹھایا اور کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ نماز میں یہ پڑھ لے تو اور ذکر یہ کر لے، قرآن کی صورت پر، وہ تو ساری امت کو بتا چکے. لیکن آج جب اپنی بہن کو سامنے بٹھایا ہے نا، بڑی پیاری سی بات کہی. کہنے لگے اے ہانی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑی ہیں نا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر سے آپ سے کافی، میری عمر زیادہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہانی آپ نے میری اماں سیدہ آمنہ کو دیکھا ہے؟ ام ہانی کہتی جی یا رسول اللہ، جب آپ کی اماں سیدہ آمنہ کا نکاح ہوا میرے چچا حضرت عبداللہ سے، میں چھوٹی تھی، میں نے ان کو دیکھا ہے، میں ان کی گود میں بیٹھی ہوں، میں نے ان سے بہت سی باتیں کی ہیں، میں ان کے ساتھ رہی ہوں. اب نبی علیہ السلام کی آنکھیں آپ دیدہ ہیں. فرمایا ہانی میں نے اپنی امی کو اچھی طرح نہیں نہ دیکھا،
آج مکہ فتح ہوا ہے، آج کی رات مجھ محمد رسول اللہ کو بتاؤ میری امی تھی کیسی، وہ دکھتی کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کی لہجہ کیسا تھا۔ ہانی کہتی ہیں نبی علیہ السلام ماں کو یاد کر کے رونے لگے، میں سیدہ آمنہ کی صفات بتانے لگی، کہنی ہے کہ ابھی ذکر پورا نہیں ہوا، نبی علیہ السلام نے دوسری بات چھیڑ دی، فرمایا ہانی تجھے یاد ہے کہ میری پیدائش سے 2 مہینہ پہلے میرے ابو سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ہانی تو نے اپنے چچا کو دیکھا؟ جی یا رسول اللہ میں نے حضرت عبداللہ کو دیکھا، اور میں اپنے ابو کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے والد کا چہرہ نہیں دیکھا، تو نے دیکھ رکھا ہے۔ ہانی بتا نا حضرت عبداللہ کیسے تھے؟ ہانی کہتی ہیں میں نے صفات بیان کی کہ آپ کے ابو کا چہرہ ایسا روشن تھا کہ دیکھتے والے دیکھتے رہ جاتے تھے، وہ چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی شہزادہ قدم اٹھا رہا ہے، ان کے جس سڑک سے جس گلی سے گزرتے تھے ان کے دامن سے خوشبو آتی تھی، اور ہو بھی کیوں نہ جس کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوگا وہ شخص کتنا پیارا ہوگا۔ نبی علیہ السلام اپنے ابو کا ذکر چھیڑتے ہیں، پھر کہنے لگتے ہیں ہانی اچھا یہ بتا نا تو نے حضرت عبد المطلب کو اچھی طرح دیکھا ہے، میری دادا کی باتیں بتا نا۔ یعنی امت کو سمجھا رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم پاور میں آؤ گے، جب تم اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے، جب لاکھوں دنیا تمہارے پیچھے ہوگی تو پھر ان کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ دوسرا کوئی نہیں تھا۔ ہم کو بھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ ہم کو سمجھایا ہے، 2 لفظوں میں دین کو بیان کیا، 2 لفظوں میں اسلام کی سچائی کو کائنات کے سامنے رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہ جب ہم سب کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی اور رسول اللہ کے دوست سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، اور رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور بچوں میں سب سے چھوٹے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لائے، اور پھر جب حضرت بلال نے کلمہ پڑھا، یہ جو 4-5 لوگ تھے نا، انہوں نے ایک بڑا پیارا سا سوال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کے رب کو بھی مانا، آپ کو بھی مانا، اب کرنا کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا پیغام کیا ہے بھائی؟ آپ کو پتا ہے اسلام کا سندیش کیا ہے؟ پتا ہے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ چھوٹا سا سندیش کیا کہا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا کرنا بس یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا نا، وہ دنیا کے سبھی لوگوں کو برابری کا درجہ دے گا۔ دیکھو کتنی پیاری سی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان صرف مسلمانوں کو درجہ دیں گے، یہ نہیں کہا کہ انصاری انصاریوں کو، پٹھان پٹھانوں کو، قریشی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو دکھتی ہوئی رگ ہے نا، یہ نبض ہوتی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے نبض پکڑ لی پوری دنیا کی، اور اس نبض کے اندر کیا نتیجہ نکل کے سامنے آیا؟ نتیجہ یہ نکل کے سامنے آیا کہ روٹی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر دال کے ساتھ کھائیں، پانی کے ساتھ کھائیں تو بھوک مٹائی جا سکتی ہے۔ کپڑا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر اچھے کمپنی کے نہ ہو تو سستے کپڑے خرید کے تن کو ڈھانپا جا سکتا ہے۔ مکان بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگر محل نہیں بنا سکتے تو جھونپڑی کے اندر بھی اپنے سر کو چھپایا جا سکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کا جو تڑپتا ہوا مسئلہ تھا، آج بھی وہی مسئلہ ہے۔ آپ کے ہاں جب شادی ہوتی ہوگی، میں زیادہ طریقے ذرا عام زبان میں تو انہوں سمجھا دینا ہے، اسیدہ کہنے انہوں پھپھڑ، سمجھتے ہیں نا آپ پھپھو کے میاں کو؟ اسی پنجابی سے پھپھڑ کہنے یا رپھڑ کہنے، جو مرضی سمجھ لو، پھپھڑ کہنے۔ اور جب داماد جو ہوتا ہے گھر کا،
جب شادی ہوتی ہے گھر میں، ہاں جی ہاشمی صاحب، جب شادی ہوتی ہے تو بعض اوقات جو داماد ہے راوت صاحب ناراض ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے گھر کو۔ اب جب وہ بھاگتا ہے گھر پہ اپنے، تو اس کی ماں اسے پوچھتی ہے، وہ بھئی تیرے سویرے تیرا بیاہ یا مطلب اس گھر میں شادی ہے، تمہارے سالے کی یا سالی کی جس کی بھی شادی ہے گھر میں رشتہ داری میں، تو بیٹا آپ کیوں آ گئے؟ تو وہ جو ایکسکیوز دیتا ہے، جو وجہ بتاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ کھانا اچھا نہیں بنایا، وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ برتن اچھے نہیں دے جن میں کھانا پروسا گیا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا بستر نہیں اچھا تھا، نہیں۔ وہ جو وجہ بیان کرتا ہے اپنی ماں کے آگے، وہ کہتا جی میں گیا دس گا لیکن میرے سسرال والوں نے میری عزت نہیں کی۔ آج بھی ایکسکیوز کیا ہے؟ آج بھی مدعا کیا ہے؟ عزت۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی ابتدا کی بات کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا مذہب سامنے والے کا میرے مذہب کی طرح ہو، اس کے کپڑے میرے کپڑوں کی طرح ہو، اس کا رنگ روپ ہم جیسا ہو یا ہم جیسی بولی بولتا ہو۔ فرمایا نہیں، اپنے صحابہ کو کہا کہ میرے صحابہ اگر تم کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب تم اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہو۔ تو کیا بانٹنے کے لیے کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بانٹنے کے لیے کہا جی؟ عزت بانٹنے کے لیے کہا۔ اور کس طرح عزت بانٹنے کا پھر نظام کتنا مضبوط بنایا دیکھو۔ ابھی ہم جائیں گے نا مسجد میں، ظہر کی نماز پڑھیں گے، تو آپ نے مجھے خاص مہمان بلایا ہے، یہ ہمارے راوت صاحب بیٹھے ہیں، چیئرمین ہیں وقف بورڈ کے، اور کتنے مائنورٹی کے چیئرمین بیٹھے ہیں، ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، بوبی بھائی، کیپٹن بھائی، ہم 5-7 لوگ اگر نماز میں لیٹ پہنچیں، ابھی نماز شروع کر دے امام صاحب مسجد میں، ہم یہ جو 5-7 آگے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اگر لیٹ پہنچیں اور ادھر نیت باندھ لیں تو آپ ہمیں کہاں جگہ دو گے؟ وہ بولو تو صحیح، زور سے ذرا پیچھے۔ اور اگر امام نے رکوع کر لیا، اندر کا ہال فل ہے، تو کہاں جگہ ملے گی؟ برآمدے میں۔ اگر برآمدے میں بھی لوگ نیت باندھ کے کھڑے ہیں، کہاں جگہ دو گے؟ اس سے بھی پیچھے۔ اگر وہ بھی جگہ پھل ہو گئی جلسے کی وجہ سے اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو جہاں انہوں نے جوتیاں اتاری ہیں نا، ان جوتیوں کو سائیڈ پہ کر کے ہم وہاں نیت باندھیں گے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ یہاں کوئی اپنے عہدے کی وجہ سے کسی غریب کو پیچھے ہٹانے کی جرت نہیں دکھا سکتا ہے۔ یہ دین ہے اللہ کو ایک نبی کا۔ محمد رسول اللہ نے یہ آئیڈیل پیش کیا۔ ان کی بیٹی ہے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہے نا سب نے؟ سیدہ کا نام تو سن رکھا ہے نہیں بھائی؟ ارے سنا ہے کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہونا تھا مولا علی سے ہونا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ یہ نکاح ان سے ہو؟ اللہ چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے جی؟ اللہ چاہتے ہیں، صحابہ بھی چاہتے، ان میں بھی خوشی کی لہر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ یہ سب دوست تھے نا، انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ تو اب نام پیش کر، اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ اب نبی علیہ السلام بھی کچھ چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو صحابہ میں سب سے پیارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتے ہیں نا، ان کو خیبر میں انہی کو کمان دی گئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام کو جب یہ فرمائش کی گئی دستور کے مطابق، سنو نام کے لوگوں، بیٹیوں کی عزت کیسے کرتے ہیں؟ جب اللہ نے بھی حکم دے رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا ہے
کہ رشتہ انہی سے کرنا ہے، خود بھی چاہتے ہیں، لیکن جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائش رکھ دی نا، فرمایا علی رک جاؤ 2 منٹ، میں پہلے فاطمہ کو پوچھ لوں، میری بٹیا ہاں کہے گی تو میں ہاں کہوں گا، بیٹی ہاں کہے گی تب ہاں کہا جائے گا۔ اب نبی علیہ السلام نے ہم سب کی ماں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ فاطمہ سے پوچھ کے آؤ بھی تمہارا نکاح علی سے کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب وہ گئی، اب انہوں نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، اب وہ تو شرم کے مارے کہ اماں جی جیسے اللہ کے نبی چاہتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں، آپ جیسا چاہتی ہیں، کوئی بات نہیں، میں تو آپ سب کی رضامندی میں راضی ہوں۔ وہ جب واپس آئیں، سنو نبی علیہ السلام بحیثیت باپ کتنا پیار کرتے ہیں اپنی بٹیا سے۔ جب وہ واپس آئیں نا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ فاطمہ راضی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل کے اندر گئے، اپنی بٹیا کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ اگر ختیجہ زندہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ جن کی یہ بٹیا ہے، فرمایا اگر ختیجہ زندہ ہوتی تو اور بات تھی، میں ایک دفعہ خود بھی پوچھنے آیا ہوں تجھ سے کہ میں تیرا نکاح کرنے لگا ہوں، تو راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسلام میں بیٹیوں کا احترام نہیں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابھی ایک نالائق کا میں نے کارڈ پڑا شادی کا، اس نے لڑکی کا نام ہی نہیں چھاپا، کہنے کا فلاں کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہے۔ ارے میں نے کہا واہ میاں، فلاں کی کون سی بیٹی؟ بڑی بیٹی، چھوٹی بیٹی، اس سے چھوٹی بیٹی؟ محمد رسول اللہ تو اعلان کرتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس دور میں جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا والوں سن لو کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، جو اس سے محبت کرے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یہ سکھا رہے ہیں نبی علیہ السلام، ہم کو ڈھنگ سکھا رہے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ تو گفتگو چل رہی تھی کہ 2 لفظوں کا پیغام ہے اسلام، کہ سب کو عزت بانٹنی ہے۔ بانٹیں گے انشاءاللہ؟ زور سے بتائیے، بانٹیں گے انشاءاللہ؟ ہم عزت بانٹنے آئے ہیں۔ قرآن نے کہا، لوگوں نے آج کل واٹس ایپ یونیورسٹی ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی میں کہہ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، لیکن جب حقیقت میں آپ قرآن پڑھیں گے، قرآن کہتا ہے کہ مذہب کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، تو نماز کیوں پڑھنی ہے؟ 3 بج گئے، ہے 10 منٹ اور تاکہ عصر سے پہلے بات ختم ہو جائے، تو میں آخری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ قرآن پاک نے کہا نماز پڑھا کرو۔ آپ سب کو پتا ہے نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ چیئرمین صاحب بیٹھے، آج ہی مت پاس کرا لو کسی۔ آپ کو پتا ہے ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ میری ایک بہن کہہ رہی ہے اپنی اصلاح کے لیے پڑھتے ہیں، اور کوئی؟ او پردھان جی بیٹھو۔ کہ پوری دنیا میں یہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے مسجد بنانی پڑتی ہے، مطلب اتنی پاورفل عبادت ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ہم چاہے روٹی کم کھائیں نماز ضرور پڑھیں گے۔ اب کئیوں کو پتہ ہی نہیں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اس کا قصہ شارٹ کر کے سنا دوں آپ کو؟ ارے شارٹ میں سنا دوں قصہ؟ چلو، اللہ کے نبی کی یہ خواہش تھی کہ ایسے لوگ دنیا میں ہوں جو بنا بھید بھاؤ کے لوگوں کو عزت بانٹے، جو اس بات کا انتظار نہ کرے کہ سامنے والا بھی ہمارے دھرم کا ہوگا، ہماری برادری کا ہوگا تو ہم اس کو عزت دیں گے۔ تو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ہر جگہ ایسے چند لوگ ہوں یا کچھ زیادہ ہوں
جو ایسا آئیڈیل سماج پیدا کریں، ایسا آئیڈیل لائیں جس میں سب کے لیے سمان ہو۔ تو جب معراج پہ گئے، اللہ سے میٹنگ کی، اپنا یہ مسئلہ رکھا کہ اللہ مجھے ایسے لوگ چاہیے جو عزت بانٹیں، ایسے لوگ چاہیے جن کا دل چڑیوں کی طرح نرم ہو، ایسے لوگ چاہیے جو ہمدردی کا اظہار کریں، ایسے لوگوں کی ضرورت ہے مجھے جو نفرت نہ کریں، محبت کا پیغام دے۔ تو اللہ کریم نے کہا کہ یہ تو مشکل کام نہیں ہے، تو ہم تمہیں 2-3 چیزیں دے دیتے ہیں، جو لوگ اس پہ چلیں گے وہ ایسے ہی بن جائیں گے۔ تو اللہ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ساری اچھی چیزیں دے دی، اور قرآن میں حکم جاری کیا کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ، اور بولو مولویوں کو یاد ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز اس لیے تاکہ اب تم بری باتیں کرنی چھوڑ دو، اچھی باتیں کیا کرو۔ تو ہم نے نماز کا آئیڈیل بدل دیا۔ ہم سوچتے ہیں نماز پڑھیں گے پیسے آئیں گے، نماز پڑھیں گے منڈا ہوگا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے پیٹرول پمپ پہ جا کے بولو جناب 2 کلو چینی دے دو، وہ کہیں گے اچھا یہ تو پیٹرول پمپ ہے، تو یہاں چینی خریدنے کیوں آیا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم کار کے کارخانے میں جا کے کہیں کہ ہم کو کرتا پجامہ سلوانا ہے، وہ بولے جناب یہ ورک شاپ ہے، یہاں کرتا پجامہ نہیں سلتا، یہاں گاڑیاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ مطلب جس چیز کے لیے نماز بنائی اس کے آئیڈیل کو ہم نے پلٹ دیا۔ نماز اس لیے بنائی کہ نماز کے ذریعے ہم لوگ اچھے بن جائیں، ایک اچھا بیٹا بنے، ایک اچھی بیٹی بنے، ایک اچھا باپ ہو، ایک اچھی ماں ہو، ایک اچھا پڑوسی ہو، ایک اچھا جوان ہو، ایک اچھی بٹیا ہو۔ اگر نماز آپ کی برائیوں کو نہیں روکتی، ہم پوچھتے ہیں نا کہ نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کئی باری مولویوں کو فون کر کے پوچھتے ہیں مولانا ذرا بتانا میری نماز ایسے ایسے پڑھی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا بھی چھوٹا سا تھرمامیٹر آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ وضو کرنا، سب کرنا یہ ضروری ہے، لیکن نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا میٹر یہ نہیں ہے۔ اس کا میٹر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم لوگ جلسے میں ہیں، نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کے ہم باہر نکلے، ہم نے کسی بیٹی کی طرف دیکھ کے اپنے دل میں برا خیال پیدا کیا، یا کسی بیٹی نے کسی مرد کی طرف دیکھ کے دل میں برا خیال کیا، اس کا مطلب ہم نماز پڑھ کے نہیں آئے، ہم اللہ کے سامنے جھوٹ بول کے آئے ہیں۔ اگر ہماری نماز ہمیں گندگی سے نہیں روکتی تو وہ نماز نہیں ہے، وہ صرف دکھاوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ کہ ایسے اچھے لوگ ہر جگہ ہوں۔ تو اللہ نے کہا بھائی یہ تو آسان کام ہے، جو نماز پڑھیں گے اچھے بن جائیں گے، جو حج کر کے آئیں گے اچھے بن جائیں گے، جو روزہ رکھیں گے اچھے بن جائیں گے، جو صدقہ دیں گے اچھے بن جائیں گے، جو زکوٰۃ دیں گے وہ اچھے بن جائیں گے۔ اب اس لیے نبی علیہ السلام ہمیں اچھا بنانا چاہتے ہیں تاکہ ہم سماجک ویوستھا میں ایک اچھے شہری بن جائیں۔ تو کیا ہم اچھے بنیں گے انشاءاللہ؟ بولیے اچھے بنیں گے؟ تو اچھا بندہ کہاں سے بنتا ہے پتہ ہے؟ اچھے لوگ کہاں سے بننا شروع ہوتے ہیں؟ ہاں جی، میں ہونی نا پنجاب ایک جلسہ سیگا، بہنیں بیٹھی میری اس لیے سنا رہا ہوں۔ پنجاب میں ایک جگہ جلسہ تھا، جیسے آپ لوگ بیٹھے ہیں تو پہلی لائن میں ایک دلہا بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں کہا بھائی ہم سب نے اچھے بننا ہے، تو کہاں سے شروعات کریں گے؟ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، لیکن میں نے گزارش کی کہ ہم لوگ اپنے گھر سے شروع کریں گے۔ کہاں سے جی؟ کہاں سے شروع کریں گے؟ گھر سے۔ اب سامنے ایک دلہا بیٹھا ہوا تھا، میں جیسے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں کہا بھائی توں دس گھر چ کتوں شروع کرنا ہے؟ مطلب گھر میں کس سے شروع کریں گے؟ ابا سے، امی سے، بھائی بہنوں سے۔ کہنے جی اپنا تو نواں نواں بیاہ ہویا، میں تو اپنی بیگم تو ہی شروع کروں گا۔
اب مجھے لگا کہ یہ تو اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی، میں نے کہا میرا مقصد یہ تھا کہ گھر میں تو بس ایک ہی بندہ خراب ہے، کون پتہ ہے آپ کو؟ ہم خود گھر میں، ہر ایک گھر میں اگر گھر کی ویوستھا ٹھیک نہیں چل رہی، یہ صرف میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے سارے بھائی بہن، چاہے وہ مسلمان بھائی ہیں، چاہے ہندو، سکھ، عیسائی، جینی، بودھی، جو بھی ہیں، جو لوگ بھارت ونش میں، سارے سنو، گھر کی جو ویوستھا ہے وہ گھر میں کوئی دوسرا نہیں خراب کرتا۔ ہم جب اپنی جھوٹی شان کے لیے کبھی اپنی بیوی سے اڑ جاتے ہیں، کبھی ماں سے اڑ جاتے ہیں، کبھی باپ سے اڑ جاتے ہیں، اسی طرح گھر کی کوئی عورت اپنی بات منوانے کے لیے کبھی میاں سے اڑتی ہے، کبھی ساس سے اڑ جاتی ہے، تو گھر میں جو بندہ اڑ رہا ہے اگر وہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو گھر کی ویوستھا جو ہے وہ شانتی پوروک بھائی چارے والی ہو جائے گی۔ تو میرا مطلب تو اس کو کہنے کا یہ تھا کہ بھیا اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ تو اس نے مجھے کہا نہیں جی میں تو اپنی بیگم سے شروع کروں گا۔ تو مجھے 1000 سال سے بھی پیچھے ایک قصہ یاد آ گیا، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے مسلمانوں کے جو دوسرے خلیفہ ہیں، سب سے پاورفل جو مسلمانوں کا بادشاہ گزرا ہے، ان کا نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ تو عمر بن خطاب کے دور میں یمن دیش میں ایک بندہ تھا زمیندار، اس کا نکاح اپنے سے امیر گھروں میں ہو گیا۔ اب جو بیوی بیاہ کے آئی نا، وہ دہیج زیادہ لائی ہوگی، تھوڑی تھوڑی بات پہ ڈانٹ دیتی تھی اس کو۔ اب یہ 1-2 سال میں بہت تنگ ہوا، تو بوی بھائی اس نے کہا کہ میں تو خلیفہ کے پاس جاؤں گا تیری شکایت لگانے۔ تو وہ یمن سے چلا، مدینے آیا۔ جب مدینہ مسجد میں پہنچا، دوپہر کا سمے تھا، عرب میں دوپہر کے سمے سب بند رہتا ہے، آج بھی گرمی بہت ہوتی۔ تو مدینہ جب مسجد میں پہنچا، عمر رضی اللہ عنہ کے پیے کو پوچھا خلیفہ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے یار دوپہر کا ٹائم ہے، اپنے گھر چلے گئے۔ یار مجھے تو جلدی ہے، مجھے تو ان کے گھر پہ ہی ملنا ہوگا۔ گھر کہاں ہے؟ وہ سامنے تھوڑی دور گھر ہے۔ تو وہ گھر ہی پہنچ گیا۔ اب اس نے جا کے جب دروازہ کھٹکھٹایا نا، اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ اندر سے امیر المومنین کی بیوی کی آواز امیر المومنین کے نام آئی۔ وہ کہنے لگی لے پتندر پیچھے ہی آ گیا، تینوں بھی کوئی کام نہیں، چل نکل اسی کے بعد چلا جا۔ اب جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا نا، تو یہ تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، یہ گھبرا گیا، تو یہ واپس چل پڑا۔ وہ بہت بڑی خاتون تھی، صحابیہ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا چل مل لینے دے، پتہ نہیں اللہ کا بندہ کون ہے۔ کہتی مل لے، میں منع تھوڑی کر رہی۔ اب جب عمر رضی اللہ نے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا یہ واپس جا رہا ہے۔ اب انہوں نے آواز دی اور جانے والے رک جا ادھر آ۔ تو وہ وہاں سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میرے حالات تیرے سے اچھے ہیں، اتنے نہیں خراب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قریب بلایا، اس کے کندھے پکڑے، فرمایا میرے بیٹے تو جس کی شکایت لے کے آیا ہے نا، یہ تیری غیر موجودگی میں تیرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، یہ تیری غیر موجودگی میں تیرے ماں باپ کو کھانا کھلاتی ہے، یہ تیری غیر موجودگی میں تیرے ان بچوں کو پالتی ہے کہ جن کو اگر 1 منٹ کے لیے نظر انداز کر دیا جائے تو ان کی زندگی باقی نہ رہے۔ اگر اس نے چند باتیں تجھے کہہ دی ہیں اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تو نے ان کو سن لیا ہے تو اللہ کی مدد تیرے پر آ جائے گی۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر گھر کا جو مرد ہوتا ہے نا، مرد کس کو کہتے ہیں؟ اچھا لوگ سمجھتے ہیں جڑا بڑا طاقتور ہوئے، باڈی فلٹر ہوئے، پیسے زیادہ ہونے نہیں۔ جس نے نکاح میں وعدہ کیا، ہاں کیا کہا؟ قبول ہے، قبول ہے۔ تیجی باری مولوی تاں پوچھتا ہے بھی ہجے بھی کوئی شک تے بھج لا اٹھ کے۔ تو وعدہ جس نے کیا ہے یہ وعدہ قبر تک نبھانا ہے۔ مرد کی بٹیا بھی وہی ہے جو بیماری میں، غریبی میں، تنگ دستی میں
پریشانی میں یہ جو رشتہ ہے. آج میں ہماچل میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اتنی بہنیں بیٹیاں. ہم نے چمبے میں بھی پروگرام کئی دفعہ متعدد جلسوں میں گیا, مصر والے میں بھی, ادھر ادھر. اکثر ہم پورے دیش میں جب جاتے ہیں تو پورا ایک سیشن رکھتے ہیں, پورا ایک مکمل جلسہ اپنی بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے. کیونکہ یونیورسٹی تو یہی ہے, تربیت تو یہیں سے ہونی ہے, سیکھنا تو یہیں سے ہے, گھر تو انہوں نے ہی بنانا ہے, سلیقہ تو انہوں نے ہی سکھانا ہے. تو جہاں سے سلیقہ سیکھنا ہے ان کی تربیت ہونی تو بہت ضروری. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو جو احترام دیا شریعت اسلامیہ کے اندر, اس وجہ سے اسلام میں, معاشرے میں بڑی تقویت ہوئی. آپ کو پتہ ہے, ایک آخری بات سنا کے اپنی گفتگو ختم کروں گا, کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یہ اعلان کرنے کے لیے کہا گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. نبی وہ تب بنائے گئے تھے جب کائنات بنی تھی, جب عالم ارواح بنا تھا, جب تمام روحوں کو پیدا. نبی تو وہ تب بنائے گئے تھے, لیکن جس دن اعلان کرنے کے لیے کہا نا, وہ جب نبی علیہ السلام اپنے گھر پہنچے تھے نا, تو سب سے پہلے ان کو جو حوصلہ دیا, سب سے پہلے جس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, سب سے پہلے جس نے نبی علیہ السلام پر چادر ڈالی, وہ اور کوئی نہیں, ہم سب کی ماں, نبی علیہ السلام کی بیوی امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. اس ماں کا احسان ہے کہ میں اور آپ آج کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں. تو باتیں تو بہت ساری ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم نے سمجھا اپنے نبی علیہ السلام سے کہ ہم نے سماج کی ویوستھا میں اچھا بندہ بننا ہے. بنے گے انشاءاللہ. یہ تو ہماچل میں بیٹھے ہیں ہم, یہ محبت کی زمین ہے. میرے جو پردادا تھے, آج کل تو گوگل چلتی ہے, دیکھ لیجئے گا, اب تو اے آئی کا دور ہے. مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی, وہ بھارت کی جنگ آزادی کے ان نائکوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ فتویٰ دیا تھا انگریز کے دور میں کہ بھارت کے مسلمان اور بھارت کے ہندو اور بھارت کے سکھ انگریز کے خلاف بالکل آپس میں جڑ کے انگریز کے خلاف لڑائی کریں. اور دھرم شالہ جو ڈسٹرکٹ دھرم شالہ ہے, اس کی جیل آج بھی گواہ ہے کہ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے, پنجاب کیسری لالا لاجپت رائے نے, نامداری گرو ستگرو پرتاپ سنگھ نے, پنتھ رتن ماسٹر تارا سنگھ جی نے, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے, اور ہندوستان کے پہلے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اسی ہماچل کی زمین پر 14 سال انگریز کی جیل اس لیے کاٹی کہ ہم ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی ایک جٹ ہو کر اپنے دیش کی آزادی کے لیے تمہارے خلاف کھڑے رہیں گے. کسی کی سازش ہم کو ٹکڑوں کے اندر بانٹ نہیں سکتی. یہ اس بات کی گواہ ہے یہ زمین کہ یہاں سے پورے دیش کو محبت کا پیغام ہمیشہ کیا. اور آج بھی پورے انڈیا سے جو لوگ ہماچل گھومنے آتے ہیں, آپ کی جو محبتیں ہیں, چاہے یہاں کے وہ ہندو بھائی ہیں, چاہے سکھ بھائی ہیں, یا الگ الگ دھرموں سے سمبند رکھتے ہیں, یا مسلمان ہیں, جب وہ اپنے اتیتھیوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, لوگ صرف پہاڑوں کی خوبصورتی کی بات نہیں کرتے, ہماچل کے لوگوں کی محبت کا ذکر بھی پورے دیش میں آج بھی بڑے سمان کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہم نے اپنے پریوار میں صدیوں سے یہ سیکھا ہے کہ دھرم اپنی جگہ ہے, لیکن دیش کے سمان کے ساتھ, دیش کی عزت کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ایک سمے تھا
پڑھیے گا، گوگل پہ جا کے پڑھ لیجئے گا. شہید اعظم بھگت سنگھ کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے پتا جو سوتنترتا سینانی تھے اور ان کے چچا جو ان سے بھی بڑے سوتنترتا سینانی تھے سردار کشن سنگھ، اور ان کے بھائی سردار کلتار سنگھ اور ان کی بہنیں، وہ سما جب انگریز ان کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ ہم ان کو بھی پکڑیں گے، ان کو 3 مہینے تک ہم نے، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے اپنے گھر میں چھپا کے رکھا، صرف اس لیے کہ ہمارا اور ان کا جو رشتہ ہے وہ اپنے دیش کی مٹی کا رشتہ ہے، اس وطن کا رشتہ ہے جس کے آگے کسی ودیشی طاقت کو کبھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. وہ سما تھا ایک. آج بھی پورے دیش میں ہماری محبتیں بے مثال ہیں. تو میں تو آپ سے بس یہ کہنے آیا ہوں کہ ہمارے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک اور سچی بات کہہ دیتا ہوں، پیچھے کوئی میں نے خبر سنی، کوئی بندہ ہوگا کہ جی وہ کسی مغل شاسک کی طرفداری کر رہا ہے اور ان کی حمایت کر رہا ہے. سنو، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی مغل کی طرفداری کرنے نہیں آئے، ہم اسی مٹی پر پیدا ہوئے ہیں، صدیوں سے اس دیش کے مول نواسی ہیں. ہمیں مغلوں سے کچھ لینا دینا نہیں. ہماری محبت کا مرکز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ اپنے دیش کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم محبت کے معاملے میں کسی مغل شاسک کو نہیں دیکھتے، محمد الرسول اللہ کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنے ویوہار کو اچھا کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ. 2-3 درخواستیں ہیں آپ سے. ایک تو چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ تو دعا کرتا ہوں ہر ایک شہر میں 1-2 بوبی بھی ہوں. آپ سے پہلی گزارش ہے، ہاشمی صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے مائنورٹی ڈپارٹمنٹ والے، کیا نام ہے آپ کا؟ اقبال بھائی. تعلیم کے میدان میں آگے آئیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھائیے. اسکول کھولیے، وقف بورڈ آپ کے پاس ہے، کالج کھولیے. اپنے جو ادارے ہیں ان میں تعلیم کا نظام درست کیجئے. جو مدارس چلا رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کیجئے. بیٹیوں کے پڑھنے کا انتظام کیجئے. اسلام نے تعلیم کو نماز کی طرح فرض قرار دیا. جس طرح نماز پڑھنی ضروری ہے، اسی طرح تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے. دوسری بات، آپ کا ویوہار کیا ہے؟ آپ اسے بہانہ نہیں بنا سکتے کہ کوئی بندہ نفرت کی بات کرتا ہے یا آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کا اپنا ویوہار کیا ہے بتائیے. ایک کام کیجئے گا، بس 2 منٹ، ایک چھوٹا سا کام کیجئے گا. آپ نے اسلام کی فوٹو دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی؟ فتوے والا نے فتویٰ بھی دے دینا، مولوی صاحب کے نے اسلام کی فوٹو دیکھی ہے. لیکن ایک فوٹو ہے، اپنی سیلفی لیجئے اور اس کو رات کو آج بستر پر بیٹھ کے اکیلے دیکھنا ہے. اگر تو اس فوٹو میں کوئی بدماش نظر آ رہا ہے تو آپ اسلام کی تصویر خراب کر رہے ہیں. اگر اس فوٹو میں کوئی جھوٹ بولنے والا نظر آ رہا ہے، آپ اسلام کی تصویر خراب کر رہے ہیں. اگر اس فوٹو میں کوئی برا پڑوسی ہے، آپ اسلام کی تصویر خراب کر رہے ہیں. اگر اس فوٹو میں کوئی نافرمان بیٹا ہے، آپ اسلام کی تصویر خراب کر رہے ہیں. اگر اس فوٹو میں نافرمان بیٹی ہے، آپ اسلام کی تصویر خراب کر رہے ہیں. اس تصویر کو اچھا بنائیں گے انشاءاللہ. اس تصویر کو اچھا بنانا ہوگا. یہ آپ جھوٹ کہیں گے کہ فلاں بندہ نفرت کر رہا ہے، فلاں، ہم کیسے ہیں؟ یہ دل اتنا چھوٹا نہیں ہے کہ تھوڑی سی باتیں نہ چھپا سکے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ میں تو جو کہتا ہوں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، کچھ بہنیں بھی ایسی ہیں جو بہنوں میں بیٹھتی ہیں کہتی میں تو منہ پہ کہہ دینی ہے،
اور نہیں یہ جو منہ پہ کہتے ہیں یہ کبھی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں نے چوری کی تھی، یہ جو منہ پہ کہتے ہیں کبھی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا حق مار لیا، یہ جو منہ پہ کہتے ہیں کبھی یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ میں فلاں کی بیٹی کا نمبر تلاش رہا ہوں، نہیں یہ جو منہ پہ کہتے ہیں یہ دوسروں کی برائی کرتے ہیں، اپنی اچھائی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ جھوٹ کہتے ہیں، یہ سچ نہیں کہتے ہیں۔ تو بنیں گے اچھا انشاءاللہ۔ ایک تا سکول کھولنے ہیں، بیٹیاں کی تربیت کا انتظام کرنا ہے، بیٹیوں کے لیے الگ سے مجلسوں کا پروگراموں کا انعقاد کیجئے، اچھے علماء کو بلائیے تاکہ ان کی تربیت ہو۔ ہمارے جو ہندو سکھ بھائی ہیں ان کے ساتھ جو ہمارا کاروبار ہے یا لین دین ہے، ہمارا جو ویوہار ہے، ہمارے جو پڑوسی ہیں، اگر اس میں ہم غلطی پر ہیں، اگر کہیں ہمارے میں کھوٹ ہے تو خدا کے لیے اس کھوٹ کو دور کیجئے۔ دھرم کا مطلب عبادت نہیں ہے، دھرم وہ ہے جو دوسرے کو سمان دیتا ہے، جو محبت دیتا ہے۔ اگر آپ دوسرے کو محبت نہیں دے سکتے، عزت نہیں دے سکتے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں سکتے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔